اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر سورہ کہف میں ان چند خوش نصیب نوجوانوں کا تذکرہ فرمایا ہے جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر اللہ رب العزت کے دین پر عمل کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے گھر بار کو خیر آباد کہہ دیا اور پھر انہوں نے جا کر ایک غار میں پناہ لی۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم، انہم فتیۃ، یہ نوجوان تھے، فتیۃ یہ نوجوان تھے، یہ ہٹے کٹے تنومند صحت مند، ایسی حالت میں جب کہ ان کے ہاتھ پاؤں اور ان کے ہڈی پٹھے، ان کی خواہشات سب کچھ جوان تھیں۔ انہوں نے اپنی جوانی کی حالت میں آمنوا بربہم، اپنے رب پر ایمان لایا، وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا، ہم نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا، ہم نے انہیں اور بھی زیادہ ہدایت عطا فرمائی۔ اور حدیث پاک میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 7 قسم کے لوگ، 7 طرح کے لوگ قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوں گے، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں ایک شخص کا تذکرہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی جوانی، ان کی عمر کے جو سب سے قیمتی لمحات ہیں، جو ان کی خواہشات کے ایام ہیں، یعنی ان کی جوانی، انہوں نے اپنی جوانی اللہ رب العزت کی فرما برداری میں گزاری ہو۔ وہ نوجوان اللہ کو بہت پسند ہے جس کی جوانی اللہ کے حکموں کے مطابق گزر رہی ہو، اور اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ اور خواہشات کی پیروی کرنا یعنی جدھر جی چاہے اس طرف چلے جانا، پھر یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ اللہ کا حکم کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، پھر یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے، حوض کوثر پہ جا کے ان سے پیالہ لینا ہے، پھر اس طرح کے خیالات نہیں ہوتے۔ تو یہ جو جوانی ہے نا، یہ جوانی ہماری پاک گزرے۔ میں اس وقت اپنے نوجوان بھائیوں سے اور اپنی نوجوان بہنوں سے مخاطب ہوں۔ نوجوان جب جوانی کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزارتا ہے، اللہ کو وہ نوجوان بہت پسند ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جوانی کی حالت میں انسان کے ہڈی پٹھے، اس کا جسم، اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کی زبان، اس کی ہر چیز صحیح سالم تندرست ہوتی ہے، ساری چیزیں صحیح طور پہ کام کرتی ہیں۔ پھر جی چاہتا ہے کہ تھوڑی دیر گانا سن لیں، تھوڑی دیر موویز دیکھ لیں، تھوڑی دیر ڈراموں میں وقت گزار لیں، پھر جی چاہتا ہے کہ ایک خوبصورت دوشیزہ گزر رہی ہے ادھر نظر ڈال لیں، پھر جی چاہتا ہے کہ تھوڑی دیر بازار میں مٹر گشتی کر لیں، پھر جی چاہتا ہے کہ فلمیں دیکھ لیں۔ اس وقت جب خواہشات جوان ہوتی ہیں اور انسان اپنے خواہشوں کو کنٹرول میں کر لے، اپنے خواہشات پر قابو پا لے، یہ نوجوان اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنی خواہشات کو بے لگام چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ خواہش نے کہا کہ لڑکی سے تعلقات قائم کرنے ہیں، بس تعلق قائم کر لیا۔ خواہش نے کہا چیٹنگ کرنی ہے، چیٹنگ کرنے لگے۔ خواہش نے کہا ملاقات کرنی ہے، ملاقات ہو گئی۔ اور اس طرح سے انسان آہستہ آہستہ زنا تک پہنچ جاتا ہے۔ جو لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ان کے لیے بڑے خطرے ہیں، اور سب سے بڑا خطرہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ ہے آخرت کا عذاب۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، پھر وہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکتے، اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے شفا نہیں مانگتے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مراد نہیں مانگتے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ،
اور کسی کو قتل نہیں کرتے، کسی کے جان کے درپے نہیں ہوتے، ولا یزنون، اور جو میرے خاص بندے ہیں وہ زنا نہیں کرتے۔ یعنی اللہ رب العزت کے جو خاص بندے ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، وہ زنا نہیں کرتے، زنا سے بہت دور رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقربوا الزنا، ڈونٹ کم نیئر ٹو زنا۔ زنا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، تم زنا کے قریب بھی مت آنا، زنا کے قریب بھی مت آنا۔ اور اگر انسان اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہوئے زنا کرتا ہے تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو ایسا کرے گا، جو زنا کرے گا، يَلْقَ أَثَامًا، اسے سزا ملے گی، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا۔ جو لوگ اس طرح کا کام کریں گے، زنا کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سزا بیان فرمائی کہ ان کے عذاب کو بڑھا دیا جائے گا، اور یہ قیامت کے دن جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جہنم کے اندر ذلیل بن کر اپنی سزا بھگتیں گے، ان کو سزا ملے گی۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کہ جب کوئی شخص زنا کرتا ہے، زنا کرتے وقت اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے، اس کا ایمان ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو زنا کرنے اور زنا کے قریب جانے میں سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ انسان کا ایمان سلب کر لیا جاتا ہے۔ اور ذرا تصور کیجئے نا کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ اگر انسان کہیں کا سفر کر رہا ہو اور اس سفر کے درمیان اس کے پاس بہت ہی قیمتی چیز ہو، آپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں کہ کوئی ہیرا ہو، تو کیا وہ اس ہیرے کو اپنے ہاتھ میں یوں اٹھا کر لے جائے گا کہ میں سفر کر رہا ہوں اور یہ ہاتھوں میں میرے ہیرا رکھا ہوا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ اپنے پاس موجود ہیرے کے ٹکڑے کو بہت اچھی طرح سے چھپا کر رکھے گا، اپنے بیگ کے اندر اس جگہ پر رکھے گا جہاں تک دوسرے انسان کا ہاتھ آسانی سے نہ جا سکے، یا وہ اپنے کپڑے میں اسے ایسی جگہ رکھے گا جہاں سے اسے کوئی آسانی سے نہ لے سکے، اور پھر وہ سفر کے دوران بار بار ادھر ہاتھ رکھے گا، ہاں وہ چیز ہے، محفوظ ہے، اچھی طرح ہے، وہ بار بار یقینی بنائے گا کہ ہاں وہ چیز صحیح سالم ہے، اچھی طرح رکھی ہوئی ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ جب ہم ایک سفر میں اپنی قیمتی چیز کی حفاظت یوں کرتے ہیں، اگر ہم نے تھوڑے سے پیسے رکھ لیے اپنے پاکٹ میں تو سفر کے دوران گھنٹے 2 گھنٹے پہ بار بار چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہاں پیسے ہیں، ہاں میرا پرس ہے، میرا بیگ ہے، میرا موبائل ہے، ساری چیزوں کو ہم یقینی بناتے ہیں کہ ساری چیزیں محفوظ ہیں۔ اور اگر ٹرین سے ہم بہت بھیڑ بھاڑ میں اتر رہے ہوں تو پھر اپنی جیبوں پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں تاکہ کوئی چور اچکا ہماری جیب سے موبائل نہ نکال لے، ہمارے جیب سے ہمارا بیگ نہ نکال لے۔ ہم اس طرح کی حفاظت کرتے ہیں اپنے سامانوں کی۔ تو پھر ذرا تصور کیجئے کہ کیا ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، قرآن پر ایمان، تقدیر پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، جنت اور جہنم پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، یہ ایمان کیا کم قیمتی چیز ہے؟ کیا یہ اس لائق نہیں کہ اس کی حفاظت کی جائے؟ کیا یہ اس لائق نہیں کہ بار بار چیک کیا جائے اور دیکھتے رہا جائے ایمان محفوظ ہے یا نہیں؟ تو جب ایمان اس قدر قیمتی ہے، اس کی حفاظت اس طرح ہو کہ ہم زنا کے قریب نہ جائیں، اور زنا کے قریب جانے میں سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ پھر انسان کا ایمان سلب ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے کوئی مسلمان زنا کر رہا ہو اور زنا کے درمیان اس کی موت آ جائے، زنا کے درمیان موت کا فرشتہ آ جائے اور اس کی روح قبض کر لے، تو پھر سوچا جائے کہ کس طرح کے فرشتے اس کی روح قبض کریں گے، اور پھر اس کی روح کو کس طرح کے کپڑوں میں لپیٹا جائے گا، پھر اس کی روح کس طرح آسمان پر لان تان سنتی ہوئی جائے گی، اور پھر وہاں سے اوندھے منہ پھینک دی جائے گی، اور پھر کس طرح سے سجین میں اس روح کو قید کر دیا جائے گا۔ تو زنا کے قریب جانے میں انسان کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔